السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ جو چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں ویلڈ، ٹرم اور انٹرسیکٹ۔ تو آج کی کلاس بھی بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے، آپ لوگوں نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، اور جو اس چینل پر نئے آئے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کو لازمی دیکھیں، ورنہ آپ کو اگلی ویڈیوز کی کچھ سمجھ نہیں آنی، اور ویڈیوز میں آپ لوگوں کو جو چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں ان کی کائنڈلی پریکٹس ضرور کیا کریں، ورنہ آپ لوگوں کو صرف ویڈیوز دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ ان کی پریکٹس نہیں کریں گے، آپ لوگ کورل ڈرا نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوکے، تو آج کی کلاس کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ویلڈ۔ تو ویلڈ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں سے کچھ شیپس بنا رہا ہوں، ایک میں ریکٹینگل بنا لیتا ہوں اور دو اسکوئرز بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں کے کلرز ہم چینج کر دیتے ہیں۔ تو ویلڈ کیا کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، جب آپ ملٹیپل آبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کلک کر کے ڈریگ کر کے ان سب آبجیکٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مینولی شفٹ کے ساتھ جو آپ جن شیپس کو یا جن آبجیکٹس کو آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہوں ان کو شفٹ کے ساتھ آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ ان تینوں آبجیکٹس کو سلیکٹ کر چکے ہوں تو یہاں اوپر آپ لوگوں کو یہ تینوں بٹنز نظر آ جائیں گے، ویلڈ، ٹرم اور انٹرسیکٹ۔ تو ویلڈ کا کام کیا ہے بیسیکلی، ویلڈ ہمارے آبجیکٹس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یعنی کمبائن کر دیتا ہے۔ میں انڈو کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب میں نے ان تینوں آبجیکٹس کو یا شیپس کو سلیکٹ کر کے ویلڈ کیا تو ہمارا جو کمبائن آبجیکٹ ہے اس کا کلر چینج ہو گیا، جبکہ ہمارے جو تینوں آبجیکٹس ہیں ان میں ڈفرینٹ کلرز فل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں۔ تو جب ہم لوگ ان تینوں آبجیکٹس کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو لاسٹ سلیکٹڈ آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ان دونوں آبجیکٹس میں فل ہو جائیں گی۔ تو اب اگر میں ان تینوں آبجیکٹس کو سلیکٹ کروں تو لاسٹ میں نے اس والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا، اور اب میں اس کو جب ویلڈ کروں گا تو ہمارا یہ والا جو آبجیکٹ تھا اس میں جو کلر فل ہوا تھا وہ ان دونوں آبجیکٹس میں بھی فل ہو گیا۔ اور اب اگر میں پہلے اس والے کو پھر اس والے کو اور لاسٹ میں اس والے کو سلیکٹ کروں اور اب میں ان کو ویلڈ کروں، تو ہم نے کیونکہ لاسٹ میں اس والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا تو ہمارا جو اس آبجیکٹ میں جو کلر فل ہوا تھا وہ ہمارے اس ٹوٹل شیپ میں فل ہو گیا۔ اوکے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویلڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہمارا جو نیکسٹ آپشن ہے یہاں اوپر پراپرٹی ٹول بار میں وہ ہے ٹرم کا۔ تو ٹرم کا بیسیکلی کام کیا ہے، یہ ہمارے جو آبجیکٹس میں جو چیزیں اوور لیپ ہو رہی ہوتی ہیں، فرض کر لیں یہاں پر یہ والا جو ہمارا آبجیکٹ ہے یہ یہاں سے اوور لیپ ہو رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا، ہمارے اوور لیپ والے آبجیکٹ کو ٹرم کر کے دے گا۔ تو اگر میں پہلے اس والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں اور بعد میں اس ریڈ ریکٹینگل کو سلیکٹ کروں اور یہاں پر آ کر ٹرم کروں تو یہ کیا کرے گا، ہمارے جو لاسٹ سلیکٹڈ ہمارا جو شیپ ہے یا آبجیکٹ ہے اس کو ٹرم کر کے دے گا۔ اور اگر میں پہلے اس ریڈ ریکٹینگل کو سلیکٹ کروں اور بعد میں اس کو سلیکٹ کروں بلو والے اسکوئر کو، اور اب یہاں پر ٹرم کے بٹن پہ کلک کروں تو یہ کیا کرے گا، ہمارے اس بلو والے اسکوئر کو ٹرم کر کے دے گا یہاں سے جہاں سے یہ اوور لیپ ہو رہا تھا۔ اوکے، تو اب آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، میں آپ لوگوں کو ایک ٹرک سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو جب میں ان تینوں آبجیکٹس کو سلیکٹ کرتا ہوں، میں پہلے اس ریڈ والے ریکٹینگل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور بعد میں ان دونوں اسکوئرس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اب جب میں آ کر یہاں پر ٹرم والے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے صرف اس ایک آبجیکٹ کو ٹرم کر کے دے رہا ہے، جبکہ ہم نے ان سب کو سلیکٹ کیا تھا تو ان دونوں آبجیکٹس کو ٹرم ہونا چاہیے تھا۔ تو کورل ڈرا میں ٹرم کا جو فنکشن ہے یہ میکسیمم آپ کا صرف ایک ٹارگٹ جو ہے اس کو ہٹ کر سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم دو ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر سکتا۔
تو اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہمارے اسکوئرز ہیں یہ بھی ٹرم ہوں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ نے ان دونوں آبجیکٹس کو گروپ کر لینا ہے۔ گروپ کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی کنٹرول جی ہے۔ تو اب جب آپ اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کرنے کے بعد ان دونوں گروپ والے شیپس کو یا آبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے ٹرم کریں گے تو یہ کیا کرے گا، آپ کے ان دونوں آبجیکٹس کو ٹرم کر کے دے دے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ٹرم کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہمارا جو نیکسٹ آپشن ہے یہاں پر وہ ہے انٹرسیکٹ۔ تو انٹرسیکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے، بیسیکلی ہمارے جو یہ آبجیکٹس ہیں ان میں جو اوور لیپس ہیں، یہاں پر ان اوور لیپس میں ہمیں ایک ایکسٹرا کاپی جنریٹ کر کے دے دیتا ہے۔ تو اگر میں یہاں پر پہلے اس والے ریڈ ریکٹینگل کو سلیکٹ کروں اور بعد میں اس والے اسکوئر کو سلیکٹ کر کے یہاں پر انٹرسیکٹ والے بٹن پہ کلک کروں تو یہ کیا کرے گا، ہمارے یہ جو اوور لیپ ہو رہا ہے یہاں سے پورشن، یہاں پر ایک ایکسٹرا کاپی جنریٹ کر کے دے دے گا۔ تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے اس والے شیپ میں جو کلر فل ہوا ہوا ہے وہ اس والے انٹرسیکٹ میں بھی وہی کلر فل ہوا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ میں اس والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اب اگر میں پہلے اس والے بلو والے اسکوئر کو سلیکٹ کروں اور بعد میں ریڈ والے ریکٹینگل کو سلیکٹ کر کے انٹرسیکٹ کروں تو جو ہماری انٹرسیکٹ والی کاپی ہے وہ ریڈ ہوگی۔ اوکے جی، تو یہاں اوپر پراپرٹی ٹول بار میں کچھ مزید بٹنز ہیں، ان کے بھی ہم فنکشنز دیکھتے ہیں۔ تو انٹرسیکٹ کے بعد جو ہمارا یہاں پر بٹن ہے وہ ہے سمپلیفائی کا۔ تو سمپلیفائی کا بیسیکلی کام کیا ہے، آپ کا جو سمپلیفائی والا بٹن ہے یہ بھی ٹرم کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی آبجیکٹس ہوں گے، میں یہاں سے کچھ مزید آبجیکٹس لے رہا ہوں، آپ ان تمام آبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے ایک ہی دفعہ میں سمپلیفائی والے بٹن پہ کلک کر کے ٹرم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی دفعہ میں ہمارے تمام آبجیکٹس ٹرم ہو چکے ہیں۔ تو یہ والے جو بٹنز ہیں سمپلیفائی، فرنٹ مائنس، بیک مائنس اور کریٹ باؤنڈری، یہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے، میں صرف آپ لوگوں کو ان کے فنکشنز بتا دیتا ہوں، یہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے۔ جو یوز ہوتے ہیں بٹنز وہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھا دیے ہیں۔ تو ہمارا جو نیکسٹ یہاں پر بٹن ہے، میں اس کو انڈو کر رہا ہوں۔ تو ہمارا جو نیکسٹ بٹن ہے یہاں پر وہ ہے فرنٹ مائنس کا۔ تو فرنٹ مائنس کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے آبجیکٹ کو فرنٹ سے مائنس کر دے گا۔ تو اب اگر میں ان دونوں آبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر فرنٹ مائنس والے پہ کلک کروں تو یہ کیا کرے گا، ہمارا جو لاسٹ سلیکٹڈ آبجیکٹ تھا اس کو مائنس کر دے گا۔ اور اگر میں یہاں پر پہلے اس والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں اور لاسٹ جو ہمارا سلیکٹڈ آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے، اور یہاں پر میں بیک مائنس والے پہ کلک کروں تو یہ کیا کرے گا، ہمارے فرنٹ والے آبجیکٹ کو مائنس کر دے گا۔ اوکے، تو ہمارا جو لاسٹ بٹن ہے یہاں پر وہ ہے کریٹ باؤنڈری کا۔ تو کریٹ باؤنڈری کا بیسیکلی کام کیا ہے، یہاں پر میرے پاس یہ جیسے ایک ویکٹر فائل پڑی ہے، میں اس کو یہاں سے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں اور اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی ویکٹر فائل ہو اور اس کی آپ باؤنڈری بنانا چاہ رہے ہوں، مینس آؤٹ لائنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی اس آبجیکٹ کو، ویکٹر فائل کو آپ نے ان گروپ کر لینا ہے، اور یہاں پر آ کر جب آپ کریٹ باؤنڈری پہ کلک کریں گے تو یہ کیا کرے گا، آپ کے اس ویکٹر فائل کی آؤٹ لائنس کریٹ کر کے دے دے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس والے آبجیکٹ کی اس نے آؤٹ لائنس کریٹ کر کے دے دی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارے آپشنز سمجھ آگے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔